سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب تک ہم نے طہارت کے مسائل پڑھے. طہارت کے مسائل میں وضو، پانی کے بارے میں پڑھا، پاکی صفائی کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے نفاس، حیض، نفاس، استحاضہ کے بارے میں پڑھا. ہاں، پھر وضو کے مسائل بھی پڑھے. اب پڑھ رہے ہیں غسل کے احکام. غسل یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، فعل ہے اس کا غسل یغسلو غسلن. غسل یغسل غسلن. غسلتو کے معنی دھونا، غسلہ کے معنی دھویا عربی زبان میں. یہاں اردو میں غسل کہتے ہیں نہانے کو. عربی میں غسلہ کے معنی دھونے کے ہیں، یعنی جیسے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے تو اس کے لیے غسلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عربی میں نہانے کے لیے اغتسلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اغتسلہ، نہایا. تو اردو میں غسل نہانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اغتسال نام ہوتا ہے. اگر میں نہایا بولنا چاہ رہے ہیں تو اغتسلتو بولیں گے. تو یہاں غسل کے احکام، نہانے کے احکام. غسل کو اردو میں کہتے ہیں نہانا. پاکی حاصل کرنے کے لیے نہاتے ہیں، نارمل بھی نہاتے ہیں. غسل کے احکام. چلیے، غسل کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے. مشروعیت کا مطلب، مشروعیت کا مطلب کیا بولیں گے؟ غسل کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے. مشروعیت شریعت میں، شرع کہتے ہیں آسمانی حکم کو، شریعت کہتے ہیں آسمانی حکم کو شریعت کہتے ہیں. تو یہ غسل کی مشروعیت، مشروع وہ چیز جو آپ پر شریعت نے نافذ کی ہے، شریعت نے جس کا حکم دیا ہے اس کو مشروع کہتے ہیں. مشروعیت وہ حکم جو شریعت نے دیا ہے. تو کہاں دیا شریعت نے یہ حکم؟ کتاب، اللہ کی کتاب میں ہے، اور سنت اور حدیث شریف میں ہے. قرآن سے دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا. اگر جنوبی ہو تو پاکی حاصل کرو. جنوبی یعنی ناپاک. غسل کرنے کی جب ضرورت پڑے اس کو جنوبی کہتے ہیں. وہ حیض کی حالت میں ہو، ہم بستری کے بعد کا مسئلہ ہو، تو اس کو نہانے کی جب ضرورت پڑے اس کو جنوبی کہتے ہیں. تو اگر تم جنوبی ہو تو پاکی حاصل کرو. جنوبی کا مطلب ناپاکی، یعنی غسل کر کے پاکی حاصل کرو. فتحرو، تو پاکی حاصل کرو. پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں تجاوز کرے تو غسل واجب ہو گیا. یعنی ہم بستری کرے تو غسل واجب ہو گیا. اب ہم بستری کی کئی شکلیں ہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی انزال نہیں ہوتا ہے. انزال نہیں ہوتا ہے تو بھی آپ کو نہانا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شرمگاہ کی شرمگاہ سے ملتی ہے تو ایسی صورت میں نہانا ضروری ہے، اگرچہ کہ اس میں مرد کا انزال نہیں ہوا ہو، یعنی اس کی منی خارج نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی نہانا ہے. آگے مسائل میں بتا سکتے ہیں. جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، اچھا، شرمگاہ، عورت کی شرمگاہ ہمیں تجاوز کرے یعنی حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے، گزرے، تو غسل واجب ہو گیا. جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اس کی تفصیل یہاں پر دی جا رہی ہے. جمع کرنے سے، جمع کا مطلب ہم بستری، جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے. ارشاد یعنی اللہ نے فرمایا ہے، باری تعالیٰ اللہ، ان کنتم جنبا
فتطہروا، اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اذا التقى الختان فقط وجب الغسل، جب دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ واجب کا مطلب ضروری، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ہاں، جب تک کہ وہ پاکی حاصل نہ کریں۔ تو پہلی بات بتائی گئی ہے جمع ہو، دوسری بات بتائی گئی ہے حیض اور نفاس کا خون ختم ہونے پر، حیض و نفاس کا خون ختم ہونے پر ارشاد باری تعالیٰ، تفصیلات ہم نے اس کی اس میں پڑھ لی ہیں، حیض کی بھی تفصیلات پڑھ لی ہیں، نفاس کی بھی تفصیلات پڑھ لی ہیں، اس کی مدت کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے، وہ تفصیلات آپ کو خود معلوم ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ مدت آئے اور حیض کی مدت ختم ہو جائے یا نفاس بچہ جنم دینے کے بعد عورت صاف ہو جائے، خون کا رسنا بہنا ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ نہانا ضروری ہے، اس کے لیے غسل ہے۔ اب اس کی دلیل فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، ہاں، ولا تقربوهن حتی یطہرن فإذا تطہرن فأتوهن من حیث امرکم اللہ، ہاں، تم لوگ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی حیض میں ہم بستری نہ کریں۔ ہم بستری سے مطلب خطان کو خطان سے، شرمگاہ کو شرمگاہ سے نہ ملائے، ہاں، دوسرے بوس و کنار لیٹنا، ساتھ میں بیٹھنا، بوس و کنار کرنا جائز ہے، اور جب تک وہ صاف نہ ہو جائے اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ مطلب شرمگاہ کے قریب۔ پھر جب وہ پاک و صاف ہو جائے تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے ان کے پاس جا سکتے ہو، یعنی جو شریعت نے اجازت دی ہے ہم بستری کی، وہ شوہر سے بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکسی قدر ما کانت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، ایک منٹ، ہاں ہاں اونچا کی صحیح، ہاں، امکسی قدر ما کانت نجسو کی حیضتک ثم اغتسلی، جتنے دنوں تک تمہیں حیض آتا ہے اتنے دن تک ٹھہری رہو، تم ٹھہری رہو پھر غسل کرو۔ امکسی مکث یمکث کے معنی ٹھہرنا، قدر ما کانت، ہاں، جتنے دن تم کو گندگی رہے گی، قدر ما کانت تنجسو کی، جتنے تم ناپاک رہو گی اتنے دن تمہارا حیض رہے گا، تو آپ اتنے دن تک الگ رہو، پھر اس کے بعد نہا لو۔ ٹھہری رہو مطلب عبادتوں وغیرہ سے یا روزے وغیرہ سے رکی رہو، تو اتنے دن تک تم ٹھہری رہو عبادات میں، پھر غسل کرو۔ تین چیزوں سے رکنا ہے اس میں، نماز، روزہ اور ہم بستری، ہاں، دیگر اعمال کر سکتے ہیں، قرآن کو تدبیر نہیں کر سکتے، مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ یہ بات، موت سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت زینب کی وفات کے موقع پر آپ نے انہیں غسل دینے کا حکم فرمایا تھا۔ زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، بیوی تھی، ہاں، ان کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کو غسل دیا، غسل دینے کا حکم دیا، تو مطلب یہ کہ مردے کو، مرے ہوئے انسان کو، ڈیڈ باڈی کو غسل دینا چاہیے۔ ہاں، غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے فرائض کیا ہے؟ اکثر لوگ اس میں ذرا ناواقف ہوتے ہیں، پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، تو اس لیے آپ خود پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھائیے، بتائیے۔ پہلی بات نیت کرنا، نیت چونکہ ناپاکی زائل کرنا مقصود ہوتا ہے،
اس لیے اس کا دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے۔ نیت کا مطلب ارادہ بآواز بلند ضروری سمجھا جاتا ہے، وہ غلط ہے۔ ارادہ دل میں ہوتا ہے اور اس کی نیت کی جگہ دل ہے، تو دل میں ارادہ کرنا چاہیے، بآواز بلند نہیں کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں تولیہ لیے صابن لیے میں نہانے جا رہی ہوں، نہانے کا مقصد یہ ہے، ایسا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل کا ارادہ ہے، دل کے ارادے سے نیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہاں، وانما لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار یعنی ڈیپینڈ ہے، نیتوں پر ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار، تمام نیتیں ڈیپینڈ ہے نیتوں پر، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کا وہ ارادہ کرے، یعنی جس کے ذہن میں جو بات چل رہی ہے وہی اس کی نیت ہے۔ کوئی سفر کر رہا ہے کسی جگہ بزنس کے لیے، تو اس کو ہجرت نہیں کہیں گے، بزنس کا سفر کہیں گے۔ کوئی سفر کر رہا ہے شادی کے لیے، تو اس کو ہجرت نہیں کہیں گے، اس کی شادی کے لیے ہجرت کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے کہیں گے۔ کوئی ہجرت کر رہا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کا موقع نہیں مل رہا ہے، اس کو اس جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے، تو اس کو بولیں گے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت ہے، یہ اس کے دار و عمل اور دار و مدار پر ہے۔ کوئی ہجرت کر رہا ہے نوکری حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے ہجرت کی ہے، کہا کہ میں نے نوکری کے لیے سفر کیا ہے۔ یہ اچھا، جسم، پہلی بات ہو گئی نیت۔ دوسری بات ہو گئی جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا، بلکہ ہاتھ جہاں تک پہنچے وہاں تک خوب مل مل کر نہائے، بالوں اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا۔ کیا مطلب؟ جب انسان ناپاک ہوتا ہے، وضو یعنی اس کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، ہم بستری کی شکل میں ہو یا حیض و نفاس کی شکل میں ہو، ایسی صورت میں جب انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے، خواتین کے جسم سے، اور مرد کے جسم سے منی نکلتی ہے یا عورت کے جسم سے منی نکلتی ہے، تو اس میں جسم کے تالو سے تلوے تک کا جسم متاثر ہوتا ہے، جذبات میں آتا ہے، اس میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو جو حصہ اس کیفیت سے متاثر ہوا ہے، اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ اس میں سر کے بال بھی ہیں، تلوے کے نیچے کا حصہ بھی ہے، اور اس کو صاف طور پر ہر جگہ پانی پہنچایا جائے۔ پانی اگر سر کے بال گھنے ہیں تو سر کے بالوں کے اندر بھی پانی ڈالیں، اور نہ پہنچ رہا ہے پانی تو آپ انگلیوں سے خلال کریں، اندر انگلیاں ڈال ڈال کر پانی اس جگہ تک پہنچائے، اور اس طریقے کے بال کو کلر نہ کرے جس کی وجہ سے وہ بال واٹر پروف ہوں گے، تو پانی نہ بال بھیگیں گے نہ پانی اندر تک رسائی کرے گا، تو واٹر پروف کلر استعمال کرنے سے بچیں۔ ہاں، یہ انگلیوں کے درمیان خلال کریں اور جسم مل مل کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں سب کو معلوم ہے، سب عملی طور پر کرتے ہیں، اب دلیل کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھ لیا ہے۔ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا، یہ وضو کے اس میں ہے۔ آدھا حصہ دھو دیے، بعض لوگ 2-4 منٹ کے اندر نکل کر آتے ہیں، پیٹ بھی صاف سے نہیں رگڑتے، پانی پیچھے تک نہیں پہنچتا، یا انگلیوں کے اندر، پیروں کی انگلیوں کے اندر پانی نہیں پہنچاتے، خلال نہیں کرتے، اوپر سے ایسی ڈال لے کر، یا اوپر سے شاور کھولے نیچے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم تو روز ہی نہا رہے ہیں۔ ایسا نہیں، نہانے کے لیے انسان کو پوری طریقے سے چاق و چوبند ہو کر پورے جسم کو صاف طریقے سے مل کے نہانا چاہیے۔ ہاں، سنن غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ سنت کی جمع ہے غسل، نہانے کی سنتیں کیا ہے؟ سنن بولیں گے، سنت کی جمع سنن۔ شروع میں بسم اللہ کہنا، بآواز بلند کہنا ضروری نہیں ہے، آہستہ کہہ سکتے ہیں۔ شروع میں
بسم اللہ کہنا. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو دھونا، یہ سنت ہے. ڈائریکٹ صبح رات سے اٹھنے کے بعد نیند جب بیدار ہوتی ہے تو ڈائریکٹ ہاتھ میں پانی میں ہاتھ نہ ڈبائیں. جیسے بکیٹ ہو یا کوئی ڈرم ہو تو اس میں ہاتھ نہ ڈبائیں. اسے جگ سے پانی لے یا نل سے پانی لے کر پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کو دھوئیں، پھر اس کے بعد پانی ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں رات گزارا. حدیث میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے رات جب گزاری تو اس کا ہاتھ شرمگاہ کو ٹچ کر دیا ہو، یا کچھ گندگی ہاتھ کو لگ گئی ہو، یا احتلام ہو گیا ہو تو اس کو گندگی لگ گئی ہو. تو اس لیے بتایا گیا کہ عورت ہو یا مرد اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں. کسی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے، ہاتھ میں لے کر کلی کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہاتھ صاف طور پر دھوئیں. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 بار دھوئیں تاکہ کوئی نجاست ہو تو وہ نجاست دور ہو جائے. تو پہلا کام بسم اللہ کہنا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں کی غلاظت صاف کرے. غلاظت ہو یا نہ ہو، شک کا معاملہ رہتا ہے، انسان جذبات میں بھی شرمگاہ کو چھو سکتا ہے. تو اسے کہا گیا کہ اس کو دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے، پھر استنجا کر کے شرمگاہ کو ہر قسم کی گندگی سے صاف کرے. یعنی پھر جسم کے اندر جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے، جہاں جسم کے حصے پر اگر ہے تو اس کو شرمگاہ کو دھو لے، اور گندگی دائیں بائیں جسم پر کہیں لگی ہوئی ہو تو اس کو بھی صاف کر لے. پھر نمبر 3 پر آتا ہے اس کے بعد وضو کرے. وضو کرنے کے سلسلے میں اب ہمارے پاس جو حمامات ہیں، واش روم ہے، وہ پورے ٹائلس والے اور اچھے قسم کے ہیں. پہلے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ نیچے ریت ہوتی تھی یا پانی ہوتا تھا، مٹی ہوتی تھی تو پانی جم جاتا تھا. تو اس میں بتایا گیا کہ جب وضو کرتے تھے تو کہا جاتا کہ پاؤں کو آخر میں دھوئیں. کیوں؟ نیچے جو پانی گرتا ہے میل کا، اس کا وہ جمع ہوتا رہتا ہے تو پیر اسی میں لگے رہتے ہیں. اگر آپ دھوئیں گے تو پھر پیر اسی میں رہیں گے. اس لیے کہا گیا تھا کہ پاؤں کو آخر میں دھوئیں. البتہ پاؤں وضو کے ساتھ دھونا بھی جائز ہے. اور اگر غسل کے آگے بڑھائیے بیٹا. ہاں، اور غسل کے آخر میں بھی دھوتے ہیں، دھونا بھی جائز ہے. تو ایسا پہلے ہوتا تھا، اب سبب ایسا نہیں ہے. اب ہمارے پاس پانی جمع نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہاں سے پانی موہری میں چلے جاتا ہے. تو ڈرینیج کا سسٹم اچھا رہتا ہے، پانی جمع نہیں ہوتا ہے. تو آپ اسی وقت پیروں کو دھونا چاہیے، اس کے آخر تک دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہے، وہ اگر کوئی رکاوٹ ہو رہی، نیچے پانی جمع ہو رہا ہے اور اس پانی میں گندے پانی یعنی میلے پانی میں یا نہائے ہوئے صابن کے پانی میں پیر رہتے ہیں، تو آخر میں دھو بھی سکتے ہیں پورا غسل کرنے کے بعد. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو کے درمیان میں اگر کسی کوئی ضرورت پڑ گئی تو آپ بیچ میں ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، پھر اچانک گھر میں کچھ معلوم ہوا کہ چولہے پر کچھ رکھے ہیں، سیٹی بج گئی ہے، وہ ابل رہا ہے یا جل رہا ہے، آپ چولہا کے پاس گئے، اس میں 2-4 منٹ لگ گئے، پھر آنے کے بعد آپ وضو کو شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے منہ تک دھویا ہے تو اس کے بعد ہاتھ دھونے سے، کونی تک ہاتھ دھونے سے شروع کریں. اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ضرورت کے پیش نظر، ورنہ وضو ایک ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، بیچ میں اٹھ کر جانا ہے، تو آپ اس طریقے کا کام انجام دے سکتے ہیں. وضو کرنے کے درمیان میں کچھ فاصلہ اگر ہو جائے کسی عضو کو تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر دونوں ہتھیلیاں پانی سے تر کر کے سر کے بالوں کو جڑوں میں داخل کریں. ہاں ہاں، عورتوں کے بال گھنے ہوتے ہیں تو سر کے بالوں کو اچھی طریقے سے دھوئیں اور پانی کو جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر چوٹی باندھ رکھی ہے اور پانی کا
بال کی جڑ تک پہنچانا ممکن ہے تو اس کا کھولنا ضروری نہیں. یعنی اگر ہلکی پھلکی چوٹی ہے اور اس کو اندر پانی پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو کھول کر پانی پورے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، ضروری ہے. بال کا بھیگنا بھی ضروری ہے. 3 بار دھوئے. اگر چوٹی باندھ رکھی ہے اور پانی کا بال کی جڑ تک پہنچنا ممکن ہے تو اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے. کیونکہ ام سلمہ کی روایت ہے کہ ایک عورت نے آپ سے کہا میں اپنے سر کی چوٹی کو سختی کے ساتھ باندھ لیتی ہوں، کیا طہارت حاصل کرتے وقت اس کو کھول دوں؟ آپ نے فرمایا تجھے اس پر 3 لپ پانی ڈال لینا کافی ہے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی ڈالے. ایسا کرنے سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی. یعنی اس بندھے ہوئے چونڈے پر، بندھے ہوئے بالوں پر جو لمبی چوٹی ڈالتے ہیں اس کو 3 مرتبہ پانی سے دھو دیں تو کافی ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. پھر جسم کے دائیں جانب پانی ڈالیں، اس کے بعد بائیں جانب اور اوپر سے نیچے تک خوب مل مل کر نہائے. ہاں، جسم کے دائیں جانب. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں جانب سے کرنے کو پسند کرتے تھے، تو سر کے بال دھونے کے بعد دائیں جانب کے حصے کو آپ دھوئیں، پھر اس کے بعد بائیں جانب کے حصے کو پانی ڈال کر دھوئیں. غسل کے متعلق چند ضروری مسائل. اگر حیض اور جنابت دونوں کے لیے غسل کرنا ہے تو ایک غسل دونوں کے لیے کافی ہے. اس طرح جمعہ اور عید یا جنابت اور جمعہ دونوں میں ساتھ ساتھ واقع ہو جائیں تو دونوں کے لیے ایک ہی غسل کافی ہے. شرط ہے کہ عورت نے دونوں کی نیت کی ہو. کیا مطلب اس میں؟ حیض اور جنابت دونوں کے لیے غسل کرنا ہے، یعنی عورت کا حیض ختم ہو گیا، صاف ہو گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب حیض نہیں ہے تو اس کو اس پر نہانا ضروری ہے. لیکن وہ حیض ختم ہونے کے بعد اس نے نہایا نہیں اور شوہر سے ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، تو یہاں پر 2 غسل اس پر ضروری ہو گئے. ایک تو اس حیض کا غسل اور دوسرے اس ہم بستری کا غسل. تو دونوں غسلوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلا غسل میں حیض کے لیے کر رہی ہوں اور دوسرا غسل جنابت کے لیے کر رہی ہوں. تو نیت دونوں کی ایک ہو اور غسل ایک ہی ہوگا. دونوں کی نیت کریں کہ یہ میرا غسل جنابت کے لیے بھی ہے اور یہ میرا غسل حیض کے ختم ہونے کے لیے بھی ہے، تو غسل ایک ہی ہوگا. نیتیں 2 ہوں گی جس میں حیض بھی شامل ہوگا، جنابت بھی شامل ہوگا. جنابت کا غسل تو اس لیے دونوں اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ نہانے سے پہلے ہی اگر عورت سے کوئی جمع کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے جب حیض ختم ہو جائے. جنابت کا غسل کر لیا لیکن بعد میں اس نے وضو نہیں کیا تو وہ غسل وضو کے لیے کافی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. جنابت کا غسل کر لیا لیکن بعد میں اس نے وضو نہیں کیا. یعنی غسل کی ایک شرطوں میں یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء بھیگ جائیں تو وضو ہو جاتا ہے. دراصل اس میں نیت شامل ہو. شروع میں آپ نے وضو کی نیت کر لی اور نہا لیا، یا شروع میں آپ نے وضو کر لیا پھر بعد میں وضو نہیں کیا تو بھی چلے گا، یا پورے جسم کے اعضاء بھیگ گئے تو ایسی صورت میں بھی وضو ہو جاتا ہے. اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شخص پانی میں تیرنے کے لیے کودا یا نہانے کے لیے اترا یا گر بھی گیا اور اگر اس کی نیت بھیگنے سے وضو کی ہے تو وہ وضو اس کا ہو جائے گا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہیں اس کو بھگونا ہے تو وہ اعضاء بھگ جاتے ہیں تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث سے ہی دلیل لیتے ہیں جس کو امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پھر پڑھ رہا ہوں.
जनाबत का गुस्ल थोड़ा सा ले आइए बेटा, ले आइए। हाँ, जुनूबी और हायदा के लिए बेहतर है कि वो बालों को साफ कर लें और नाखून काट लें। ये आदाब है, ये आदाब है। जुनूबी और हायदा के लिए बेहतर है कि वो बालों को साफ कर लें, बाल खुले रखें, उसको कंघी करें, उसके अंदर की जो कुछ मैल कुचैल है वो दूर करें, फिर उसके बाद नाखून भी निकाल लें, क्योंकि नाखून काटना भी इंसानी फितरत में से शामिल है, तो उसको साफ कर लें। गुस्ल व वजू के लिए तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है। यानी गुस्ल के बाद आप जिस्म के गीले बदन को पोंछना चाहते हैं, या वजू के बाद हाथ पोंछना चाहते हैं, मुंह पोंछना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वजू के बाद तौलिया, दस्ती, कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। औरत के बचे हुए पानी से मर्द गुस्ल कर सकता है। इसी तरह मर्द के बचे हुए पानी से औरत गुस्ल कर सकती है। यानी औरत और मर्द को नहाने की जरूरत है, तो अब तो हमारे यहाँ डायरेक्ट गीजर और दीगर सहूलियात मुहैया हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भपके होते थे, उसके अंदर पानी गर्म किया जाता था, एक ततोड़े में, गंगाल में, बड़े बकेट में उसको जमा करते थे। तो अगर बकेट बड़ी रही तो उसमें से आधा पानी पहले वाला इस्तेमाल करता था, दूसरा आधा पानी फिर उसमें कुछ दूसरा पानी थोड़ा बहुत मिलाकर बचे हुए पानी में इस्तेमाल कर सकते थे। तो किसी का बचा हुआ पानी है, पहले बीवी ने नहा लिया और बचा हुआ पानी है उसमें, तो वो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसी पानी में दूसरा पानी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा हो या गर्म, इसकी कोई शर्त नहीं है। जो आपको मुयसर है वो कर सकते हैं। इस तरीके से औरत के बचे हुए पानी से मर्द गुस्ल कर सकता है। औरत के बचे हुए पानी से मतलब उस बर्तन से जिसमें वो नहा रही, जिससे वो नहा रही थी, या जिससे वो नहा रहा था। इस तरह मर्द के बचे हुए पानी से औरत भी गुस्ल कर सकती है। यानी मतलब पहले मर्द नहाया, उसमें कुछ पानी बच गया, और उसमें मजीद पानी डालकर दूसरी औरत भी नहा सकती है। इसी तरह दोनों एक साथ गुस्ल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर ये भी इस्लाम के अंदर कोई मुमानत नहीं है कि मियाँ बीवी अगर एक साथ गुस्ल करना चाहें तो कर सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी गुस्ल फरमा रही थी, इतने में आप हाजिर हुए और उसी पानी से वजू करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मैं नापाक हूँ। आपने फरमाया इन्नल माअ ला यजनुब, पानी नापाक नहीं होता है। तो ये मतलब ये कि अगर कोई हायदा औरत किसी पानी से हैज की सफाई के लिए वो नहा रही है, तो उसने जो पानी इस्तेमाल किया वो पानी नापाक नहीं होता है, वो पानी नापाक नहीं होता है। औरत का जिस्म नापाक है तो उससे पानी से खत्म हो रहा है। उसने किसी पानी में हाथ डाला हो तो अल्लाह के रसूल ने वजू करना चाहा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पानी नापाक नहीं होता है, वो पानी दोनों भी नहा सकते हैं। यानी औरत को हैज था, वो नहाई, और शौहर बिल्कुल सीधा साफ सुथरा था, तो भी वो नहा सकता है। अगर वो जुनूबी है तब भी नहा सकता है, जुनूबी नहीं है तब भी नहा सकता है। दोनों किस्म की गुंजाइश इसमें मौजूद है। ये गुस्ल के मसाइल थे। गुस्ल के मसाइल में यहाँ पर आपकी तफसीलात बताई गई है। इसके ताल्लुक से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। गुस्ल की बाबत कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख, हमारा ये सवाल था, ये मसा